السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. آج گود میں کون آیا ہے جی؟ اماں شیدا نے اوبلٹین ملے گرم دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دھیرے سے جب پہلی مرتبہ پوچھا تھا تو ڈیزی چونک گئی تھی. حیرت اور چھمبے سے اس نے جواباً سوال کیا تھا، کیا کاکا یا کاکی؟ اماں شیدا نے دوبارہ اسی انداز سے پوچھا. گھریلو ملازمہ شیدا این جی او اور سماجی و دفتری کاموں سے قطعاً نہ بل صرف ایک روٹین میں کام کرنے والی عورت تھی جس کے ذمہ گھر کا انتظام سنبھالنا تھا. ڈیزی اور اس کے کبھی کبھی آنے والے مہمانوں کی خواہش اور ضرورت کے مطابق کھانا پکانا، کپڑوں کی دھلائی، استری، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کچھ وہ خود کرتی اور کچھ اپنے ہیلپر خادم حسین سے کراتی. لیکن ان تمام تھکا دینے والے کاموں میں گھن چکر بنے رہنے کے بعد بھی اسے ڈیزی کے قائم کردہ شیلٹر ہوم گود میں آنے والے ہر نئے فرد کی آمد کا علم کچھ نہ پوچھ کر بھی پہلے ہی رات ہو جایا کرتا تھا. تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی آیا ہے؟ ایک روز ڈیزی نے اس سے پوچھا تھا اور وہ شرمندہ شرمندہ سے مسکرا دی. بس جی، آپ کو دیکھ کے اب پتہ چل جاتا ہے. اور واقعی جس دن بھی گود میں اب ایک ننھی جان کا اضافہ ہوتا وہ رات ڈیزی پر بڑی بھاری گزرتی. 10 بجے ہی سو جانے والی ڈیزی کئی راتوں کو پچھلے پہر تک جاگتی، ٹہلتی، کروٹیں بدلتی، پانی پہ پانی پیتی اور بلا وجہ ہی اٹھ اٹھ کر گھر بھر میں چکراتی پھرتی. وہ ڈیزی کبھی ماں نہیں بنی کیونکہ اس نے کبھی شادی ہی نہیں کی تھی. گو وہ بھی عام سی لڑکی تھی، خوشبوؤں، رنگوں کی شیدائی، خواب سجانے اور خواب نگر میں جاگنے والی. گھر بنانا بسانا، خوبصورت ہمکتے بچے اس کا خواب ہو سکتے تھے، لیکن اس نے خود ہی اپنی پلکوں سے یہ خواب نوش پھینکے، ایک ممکنہ جواب دہی کے خوف سے. اور اس کے خوف زدہ دل میں آج اتنے برس بعد بھی جبکہ بالوں کی سیاہی سرمئی ہو چلی تھی، کچھ آرزوئیں دل میں اکثر ہمکتی تھیں جنہیں وہ تھپک تھپک کے فوراً ہی سلا دیتی. اور شیدا کا معمول تھا کہ سوال کرنا، کاکا ہے یا کاکی؟ اس کو جانے کیوں لرزا گیا. اس نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا، بیبی ہے. اوہ اچھا، رب خیر کرے. سمجھدار شیدا نے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کیا. سر دبا دوں جی؟ نہیں اماں، آپ سو جاؤ، جا کر تھک گئی ہوگی. کوئی نہیں جی، اماں نے پیار سے کہا، میں نہیں تھکتی بکتی. اچھا چلو، آئل کی بوتل لا دو، ذرا سا مساج کر دو بالوں میں. خلاف عادت اس وقت ڈیزی نے کام کہا تو وہ پھرتی سے بوتل اٹھا لائی اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ہمت کر کے بولی، ایک بات پوچھوں باجی جی؟ ڈیزی نے آنکھیں بند کیے ہنکارا بھرا. اماں شیدا کے ہاتھوں میں تو جادو ہے واقعی، اس نے سوچا. جب بھی کوئی نیا بچہ آتا ہے آپ اتنی پریشان اور بے چین کیوں ہو جاتی ہو جی؟ چند لمحے تو ڈیزی چپ کی چپ رہ گئی، پھر پھیکی ہنسی ہنس دی. ارے نہیں اماں، بس بچوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے نا. ہاں جی یہ تو ہے، اماں شیدا نے سر ہلایا. اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ سو جاؤ تم بھی، میں بھی سوؤں گی. ڈیزی نے نرمی سے اماں شیدا کے ہاتھ ہٹائے تو وہ خاموشی سے بوتل اٹھا کے چلی گئی. اور ڈیزی نے دل میں کہا، صحیح کہا تم نے اماں، ہر نیا آنے والا بچہ میرے زخم ہرے کر دیتا ہے. ہر نیا آنے والا بچہ مجھے نئی نئی کہانیاں بننے پہ مجبور کر دیتا ہے. اور اس رات ایک نئی کہانی میرے ذہن میں اپنے قد و خال ڈھونڈتی پھرتی ہے. ان ننھے فرشتوں کا رونا، ہنسنا، بسورنا، سونا، جاگنا مجھے امکانات کے کن جہانوں کی سیر کراتا ہے، کسی کو کیا بتاؤں. ان بچوں کی معصوم آنکھوں میں میں ان کے شفاق ماں باپ کی شبیہ تلاش کرتی رہتی ہوں. مگر سچ ہے کہ دنیا کی ساری مائیں بہت حسین ہوتی ہیں،
میری ماما بھی ایسی ہی حسین بلکہ حسین ترین عورت تھی، لیکن وہ کہتی تھیں کہ میری ڈیزی بہت حسین ہے، بالکل ڈیزی کے پھولوں جیسی۔ مجھ سے چھوٹی روزی ماما جیسی تھی، اور ان دنوں مجھے روزی کا ماما جیسا ہونا بہت برا لگتا تھا کہ میں کیوں ماما جیسی نہیں ہوں۔ مجھے اپنی پتلی سی کھڑی ناک اور باریک ہونٹ جھاڑو والی چڑیل جیسے لگتے تھے۔ ماما کی سلونی رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور ناک بہت پیاری لگتی، اور صرف ماما ہی تو حسین نہیں تھی، پوری زندگی ہی حسین ترین تھی، اتنی کہ سچی بتاؤں یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا اور بھول جانے کا یارہ نہیں۔ ماما، پاپا، روزی اور میں، چاروں جانب رنگ ہی رنگ، خوشبو ہی خوشبو تھی، لیکن رنگ مٹیالے ہونے لگے تھے، خوشبوئیں تب اڑنے لگیں جب اچانک ہی پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن جلد ہی ماما نے خود کو سنبھال لیا، وہ بہت بریو اور اسٹرانگ لیڈی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ موت بھی زندگی کی طرح ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جتنی جلدی قبول کر لیا جائے بہتر ہے۔ وہ شہر کے ایک بڑے اسپتال میں نرسنگ سٹاف کی انچارج اور سینئر اور تجربہ کار نرس تھی۔ وہ شام کراچی کے پسینے سے چلچلاتی ہوئی حب زدہ شام تھی، جب لائٹ نہ ہونے کے باعث میں سیڑھیوں پر کتابیں پھیلائے کل جمع کیے جانے والے اسائنمنٹ کی تیاری میں گم تھی کہ ٹونی گیٹ سے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ سیدھا میری جانب آیا اور ہیلو ہائی کے بعد متذبذب سا میرے سامنے ہی کھڑا رہا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، وہ اکثر آتا تھا، مگر آنٹی مارتھا کی بھیجی ہوئی کوئی ڈش یا کوئی پیغام لے کر۔ مجھے الجھن سی ہوئی اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں کیوں بیٹھی؟ عجیب ہی سوال تھا۔ میرا گھر ہے، جہاں بھی بیٹھوں۔ اپنے لہجے کی ناگواری پہ قابو پاتے ہوئے میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ لائٹ نہیں ہے اور اندر بہت حبس ہے، میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ ماما ہاسپٹل سے نہیں آئی ہیں ابھی۔ میں الجھ سی گئی۔ آئی نو۔ وہ کتابیں سمیٹ کے مجھ سے طرف فاصلے پہ بیٹھ گیا اور بلا تمہید اس نے بتایا کہ وہ روزی کو پسند کرتا ہے۔ تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ آنٹی مارتھا کا یہ بیٹا مجھے نہ جانے کیوں کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ اسے ناپسند کرنے کی بھی کوئی ٹھوس وجہ میرے پاس نہ تھی۔ وہ خوش شکل اور تعلیم یافتہ تھا، عادت و اطوار میں بھی کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی، مگر بس پتہ نہیں کیوں اس کی موجودگی میں مجھے الجھن سی ہوئی، عجیب سی ناگواری محسوس ہوتی۔ تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا اور بہت سی ہنسی۔ پلیز ڈیزی، وہ تھوڑا سا میری جانب کھسکا، پلیز تم روزی سے میری سفارش کر دو نا۔ ارے میری اسٹوپڈ بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ بڑی پرامید نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، مجھے پہلی مرتبہ ٹونی پہ پیار آیا اور میں نے بڑی بہنوں کی طرح اس کا کندھا تھپکا۔ آئی ول۔ پھر جب میں نے روزی کو بتایا تو وہ حسب توقع چراغ پا ہو گئی اور منہ پھلا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سارے زمانے کو بتاتا پھر رہا تھا، مجھ سے کچھ نہیں کہا، ہے نا گدھے کا گدھا۔ سارے زمانے کو نہیں، میں نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی اور تصحیح بھی، صرف تمہاری بڑی بہن کو۔ اور مائنڈ یور لینگویج پلیز، اب تو اسے گدھا نہ کہو۔ روزی نے منہ پھلا لیا، بونگا سا ہے۔ روزی نے مزید اضافہ کیا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ محبت، فاتح عالم، اور تو میری معصوم سی منی سی روزی ہے۔ میں نے پھر ماما کو بھی بتایا۔ پہلے تو ماما حیران ہوئی اور پھر غصہ کہ روزی ابھی صرف انٹر میں ہے، اتنی جلدی یہ سلسلے نہیں چاہیے۔ کیا ہے ماما، دیکھا بھالا لڑکا ہے، اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور پھر ابھی تو پڑھ رہا ہے، بی ایس سی کے 3rd ایئر میں ہے۔ ہاں وہ تو سب ہے، ماما ایگری تھی، لیکن بڑے پیار اور امان سے انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ پہلے تو مجھے تمہاری شادی کرنی ہے۔ کم آن ماما، مجھے ہنسی آ گئی، ابھی تو میرا MBBS شروع ہوا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں ابھی کوئی شادی وادی نہیں کرنے والی۔ تو کیا ماما، آپ سوچ لیں آرام سے، روزی سے پوچھیں اس کے آگے کیا پروگرام ہے۔ نیکسٹ ویک روزی کی برتھ ڈے ہے، پھر دیکھتے ہیں آگے ٹونی اور آنٹی مارتھا کیا بات کرتے ہیں۔ ہاں، ماما بھی سوچوں میں گم ہو گئی۔
کہتی تو ٹھیک ہو، نیکسٹ سیٹرڈے روزی کی برتھ ڈے تھی اور میری بہت امپورٹنٹ کلاس۔ میڈیکل میں جانے کے بعد میرے پاس فرصت کم ہی ہوتی تھی۔ اس روز بھی 1.5 گھنٹہ ٹریفک جیم میں پھنسے رہنے کے بعد میں گھر پہنچی تو چند مہمان جو انوائٹڈ تھے آ چکے تھے۔ شاید میرا ہی انتظار تھا۔ گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہنسنے بولنے کی آوازوں اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے گھر بھرا ہوا تھا۔ سب شاید لاؤنج میں جمع تھے۔ میں ابھی پیسیج میں ہی آئی تھی کہ آنٹی مارتھا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بہت گریٹ ہے لیزا، ورنہ کون یوں کھلے دل سے کسی کے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے۔ کس کے بچے؟ میں ٹھٹک گئی۔ ہاں واقعی یہ انکل ڈیوڈ تھے۔ دونوں میں رتی بھر فرق روا نہیں رکھا لیزا نے، اور بھائی اس معاملے میں تو جارج بھی گریٹ تھا۔ میرے قدم جم گئے، ذہن الجھ گیا، یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ تبھی روزی کچن سے نکلی۔ آ گئی ڈیزی، اس نے نعرہ لگایا۔ اس کی 3 فرینڈز ٹونی، الزبتھ اور اس کے انکل جمع تھے۔ یک دم ہی ہلا گلا شروع ہو گیا۔ کیک کٹ گیا، تحائف دیے گئے، کھانا، ڈانس، جوس، پارٹی، سب کچھ تھا۔ لیکن میرے اندر دوسرا شور شروع ہو چکا تھا، اور شور بھی کہاں، وہ تو سناٹا تھا۔ ایسا سناٹا جس میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کس کے بچے؟ کس کے بچے؟ اور یہ ایسا سوال تھا جو میں اپنی سب سے بہترین اور بے تکلف دوست ماما سے کرتے ہوئے جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ جب وہ ہم 2 بہنوں کو کس کرتی، ہمیں حق کرتی، ہمیں ڈانٹتی۔ جب رات گئے وہ ہمارے کمرے میں ہم دونوں بہنوں کو سوتے میں دیکھنے، کمبل صحیح کرنے، لائٹ بند کرنے آتی، تو میرا دل چاہتا کہ دھیرے سے پیار کر کے دبے پاؤں جاتی ماما کا ہاتھ تھام کے روک لوں اور پوچھوں کہ کون ہے ہم دونوں میں سے وہ۔ میں نے انہی دنوں آئینہ بہت دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اپنے آپ سے ماما کی مماثلت ڈھونڈتی۔ قد میرا ماما کی طرح ٹال تھا، اور شکل ڈیزی تو بالکل اپنی گرینڈ ماں اور بوا کی طرح ہے۔ گرینڈ ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور بوا یعنی میری پھوپھی، ماما نے بتایا گوا میں رہتی ہیں، جن سے واسطہ نہ جانے کیوں نہ تھا۔ اور اب میرا دل چاہنے لگا انہیں دیکھنے اور ملنے کو۔ 2-4 مرتبہ ماما نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے ڈیزی؟ نو ماما، میں 1000 چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی۔ یس ماما۔ پڑھائی سے دور بھاگنے والی روزی کی ماما نے ٹونی سے انگیجمنٹ کر دی، اور اب وہ بہت دل جمعی سے بیوٹیشن کا کورس کر رہی تھی۔ اپنے آپ میں مست اور زندگی سے جی بھر کے لطف اندوز ہونے والی روزی کو دیکھ کر میں اکثر سوچتی کہ آگے ہی بھی عذاب ہے۔ اگر اس وقت میری جگہ روزی ہوتی تو کیا تب بھی اتنی ہی مست، خوش و خرم ہوتی؟ وہ میرا میڈیکل میں 3 سال کا پہلا سیمسٹر تھا۔ روزی پارلر کھولنے سے پہلے ایکسپیرینس کے لیے ایک پارلر پہ جاب کر رہی تھی۔ کمنگ کرسمس سے پہلے اس کی شادی پلان تھی، جس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ تبھی ہم پہ آسمان ماما کے ہارٹ اٹیک کی صورت میں آ گرا۔ بروقت طبی امداد سے بچت تو ہو گئی، مگر ماما کی اچانک بیماری مجھے ہی نہیں، روزی کو بھی اندر تک ہلا گئی۔ یوں لگا تھا کہ سر پہ تنی چھت اڑتے اڑتے رہ گئی۔ اور اس روز جب روزی پارلر گئی ہوئی تھی اور ماما بیماری کے بعد پہلی مرتبہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی، میرا صبر جواب دے گیا۔ میرے حوصلے کی تنابیں ٹوٹ گئی۔ سوالوں کی پوٹلی کھولے میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ شاکڈ سی لگی۔ مجھے لگا کہ ان کا دوسرا اٹیک نہ ہو جائے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کی آواز گہرے کنویں سے آئی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، مگر مجھے پتا چل گیا بس۔ آپ بتائیں پلیز، کون ہے ہم دونوں میں سے؟ کوئی نہیں میرے بچے۔ انہوں نے کمزور باہوں میں مجھے سمیٹ لیا۔ تم دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہو، میری جان ہو۔ نہیں ماما، میں مچل گئی۔ مجھے بتا دیں پلیز، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، نہ پڑھ پاؤں گی، نہ جی پاؤں گی۔ ماما لرز اٹھی۔ نہ میری جان۔ آنسو ان کے زردی مائل سانولے رخساروں پہ بہہ نکلے۔ دنیا کتنی کم ظرف ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر نہ جانے کس سے شکوہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی اور سٹور میں جا گھسی۔
میں ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک باکس انہوں نے کھلوایا، اس میں سے کچھ نکالا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے وہ پوٹلی سی کھولی۔ میں نے دیکھا وہ ایک ننھی سی نیلی چادر تھی اور اس میں لپٹا ہوا ایک پولکا ڈورس والا انابی فراک۔ یہ چادر اور فراک انہوں نے اپنے زانوں پہ پھیلایا اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیر کے دھیرے سے بولی، یہ وہ فراک تھا جو تم نے پہنا ہوا تھا، اور یہ وہ چادر تھی جس میں تم لپٹی ہوئی تھی۔ میرے اندیشے، میرے انداز درست تھے، میرے اندر سے بگولے اٹھے اور آنسو میرے گالوں پہ دھاروں کی صورت بہہ نکلے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ ماما نے مجھے آغوش میں ننھے سے بچے کی طرح سمیٹا اور دھیرے دھیرے بولی۔ آنسو ان کے رخسار بھگو رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی، وہ ایک سرد رات تھی۔ میں ان دنوں نرسنگ ہاسٹل میں وارڈن تھی۔ رات کے معمول کے مطابق میں ہاسٹل کا راؤنڈ لے رہی تھی جب کال بیل بجی۔ میں نے انٹر کام اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ گارڈ خدا بخش نے بتایا کہ میڈم، گیٹ کے باہر سے بہت دیر سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تو گیٹ سے ذرا آگے درخت کے نیچے کوئی بچہ رکھ گیا ہے۔ میں نے وال کلاک پہ نگاہ ڈالی۔ رات کے 1:30 بجے ہوئے تھے۔ مین ڈور کھول کے میں نے گارڈ کے ہاتھ سے بچہ لیا جو سردی سے بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ بے اختیار ہی میرے منہ سے اس بچے کے والدین کے لیے برے الفاظ نکلے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، دیکھا کہ تم گیلی ہو رہی تھی۔ میں نے اماں بختو جو صفائی کا کام کرتی تھی اسے اٹھایا۔ اس نے گرم پانی سے تمہارا جسم صاف کیا، زیتون کے تیل کی مالش کی اور ایک پرانا دوپٹہ پھاڑ کر تم کو اس میں لپیٹا، اور رات کے اس پہر غذا اور گرمی پہنچانے کے جو انتظامات وہ کر سکتی تھی اس نے وہ کیے۔ صبح پولیس کو رپورٹ کی، پولیس آئی، کاغذی کارروائی ہوئی۔ جانے کیوں میرا دل نہ چاہا کہ تم کو کہیں اور بھیجوں یا پولیس کے حوالے کروں۔ اس وقت میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور میرے اپنے بچے نہیں تھے۔ صرف میں نے ہی نہیں، جارج نے بھی تم کو بڑے پیار سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، پولیس سے اس وعدے کے ساتھ کہ جب بھی تمہارے حقیقی والدین یا وارثوں کا پتہ چلے گا ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ پولیس بھی ایک رسمی سی کارروائی کر کے چلی گئی۔ تو میری جان، ماما نے میرا اپنے زانوں پہ رکھا سر سہلایا۔ وہ دن اور آج کا دن تم میری زندگی کی بہار ہو۔ تمہارے آنے سے برکتیں اور رحمتیں ہم پر یوں برسیں کہ جیسے بارش۔ جارج کا بزنس یکدم پھلنے پھولنے لگا، اتنا کہ صرف 3 برس میں ہمارا کام بہت پھیل گیا اور ہم نے یہ خوبصورت سا گھر خرید پائے۔ میری سینیورٹی جو 2 سال سے اٹکی ہوئی تھی اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے ٹریننگ اور فردر ایجوکیشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور میں لندن ایڈوانس کورسز کے لیے بھیجی گئی۔ تمہارے آنے کے 4 سال بعد خداوند نے روزی ہمیں عطا کی۔ تو میری چندہ، میری زندگی کی اصل بہار، میری جان، میرا سب کچھ اصل میں تم ہی ہو۔ تم کو زمین پر میرے لیے، صرف میرے لیے اتارا گیا ہے، لہٰذا میری ہر چیز، اس گھر کی بھی تم مالک ہو اور روزی بھی برابر کی ہے۔ میں یہ سب کچھ زبانی نہیں کہہ رہی ہوں۔ ماما نے کانپتے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھے۔ میں دن رات بہت لائق ڈاکٹروں کے ساتھ گزار چکی ہوں۔ گو ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مجھے پتا ہے میرے پاس اب بہت وقت نہیں ہے۔ نہیں نہیں ماما، ایسا نہ کہیں، میں تڑپ اٹھی۔ ڈیزی، میرے بچے، ماما نے مستحکم لہجے میں مجھے کہا، میں یہ بات شاید تم سے نہ کر پاتی، لیکن آج قدرت نے خود ہی ایسا موقع فراہم کر دیا ہے۔ سنو، روزی چھوٹی ہے، نادان ہے، لاؤبالی ہے، تم سمجھدار ہو۔ میرے بعد تم کو ہی روزی کو سنبھالنا ہے اور باقی معاملات کو بھی تم ہی نے دیکھنا ہے۔ میں نے پیپرز بنوا لیے ہیں۔ میرے بعد تم اس پورشن کی قانونی مالک ہو۔ دوسرا پورشن جو رینٹ پہ ہے وہ روزی کا ہے۔ تم دونوں کے اکاؤنٹس الگ الگ میں نے بہت پہلے ہی کھلوا دیے تھے۔ دونوں کے نام کے سیونگ سرٹیفکیٹ برابر کے اماؤنٹ کے لاکر میں رکھے ہیں۔ اور زیور، ماما جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ پاپا کے جانے کے بعد وہ پہلا دن تھا جب میں روئی اور بے انتہا روئی، یہ جانے بنا کہ مجھے ابھی اور رونا ہے اور روزانہ رونا ہے، اور رونے کے لیے مجھے کوئی کندھا،
کوئی سینہ، کوئی زانو بھی میسر نہ ہوگا جس پہ سر رکھ کے میں رو سکوں۔ ماما کو ان کے اندازے کے مطابق زندگی نے یا شاید موت نے زیادہ مہلت نہ دی کہ وہ ٹھیک ہو پاتی۔ جاب جوائن کی، مگر اس دوران وہ ریٹائرمنٹ کے لیے پوری تیار ہو چکی تھی کہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا اور جانبر نہ ہو سکی، اور میں لمحوں میں بڑی ہو گئی، بہت بڑی۔ ماما کی آخری رسومات میں نے ان کے شایان نشان کی۔ روزی کو میں نے ننھے چوزے کی طرح اپنے پروں میں سمیٹ لیا۔ وہ تھی بھی تو چوزا سی، چوزے جتنا دل اتنی ہی عقل، اتنی ہی سمجھ و حوصلہ۔ اتنا بڑا گھر اور ہم دو لڑکیاں، شاید زندگی بہت مشکل ہو جاتی اگر ایک پورشن میں مہربان سے کرایہ دار نہ ہوتے، آنٹی مارتھا اور ٹونی نہ ہوتے۔ ایک سمیسٹر موت و بقا کے جھمیلوں میں ڈراپ ہو گیا، میری تیاری نہ ہو سکی۔ تبھی ٹونی اور آنٹی کی خواہش پہ میں نے روزی کی شادی کا انتظام کیا۔ سادگی مگر ایک شان سے ہونے والی اس شادی کی رات جب روزی رخصت ہوئی، مجھے لگا ماما میرے آس پاس ہے، مجھے پیار سے دیکھ رہی ہیں، میرے کیے ہوئے انتظامات کو سراہ رہی ہیں۔ شادی کے تیسرے دن ٹونی اور روزی ہنی مون پر ندرن ایریاز چلے گئے۔ 20 دن بعد دلہا دلہن واپس آئے تو چنچل شوق ہنستی مسکراتی روزی مجھے کچھ الجھی سی لگی۔ سوچا پوچھوں مگر پوچھ نہ پائی۔ شادی شدہ بیٹی کیا واقعی پرائی ہو جاتی ہے کہ اس سے بات کرنے کے لیے موقع محل دیکھنا پڑتا ہے؟ روزی گھر میں ہی پارلر کا سیٹ اپ بنا رہی تھی اور وہ بزی تھی، اور 2 ہفتے گزر گئے تھے، وہ ویکینڈ پر بھی نہیں آئی تھی۔ اسی اتوار میری آنکھ ٹونی کی آواز سے کھلی، وہ میرے سرہانے کھڑا تھا۔ مجھے بڑا ناگوار سا محسوس ہوا۔ میں اپنے چادر اچھی طرح لپیٹ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ مارننگ۔ ناگواری چھپاتے ہوئے بھی میں نے پیار سے کہا، گڈ مارننگ۔ ٹونی نے جیسے پتھر سا کھینچ مارا۔ روزی آج بھی کچھ الجھی الجھی سہمی ہوئی سی لگی۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، 15 منٹ میں آ جاؤ۔ ٹونی عجیب انداز سے بولتا کمرے سے چلا گیا، پیچھے پیچھے روزی بھی۔ میرے دماغ میں گھنٹی سی بجی، ایک انہونی کے ہونے کا احساس دل دھڑکا گیا۔ سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ دونوں کی کوئی لڑائی تھی۔ میں فریش ہو کے لاؤنج میں آئی تو ٹونی صوفے پہ بیٹھا ریموٹ ہاتھ میں تھامے ٹی وی پہ نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، اور انتہائی گرم چائے پینے والی روزی چائے پہ جمی جھلی کو تک رہی تھی۔ ٹونی، ناشتہ کیا تم نے؟ ٹوسٹر میں سلائس رکھتے ہوئے میں نے اماں شیدہ کو ہاف فرائی انڈا لانے کو کہا۔ جی کر کے آیا ہوں۔ اماں شیدہ انڈا اور گرم چائے لائی تو ٹوسٹ پر بٹر لگاتے ہوئے میں نے روزی سے آج اس کے بجھے بجھے رہنے کی بابت پوچھنے کا سوچا۔ تبھی ٹونی میرے سامنے والی کرسی پر روزی کے برابر آ بیٹھا۔ تم یہ گھر کب خالی کر رہی ہو؟ بلا تمہید پتھرائے لہجے میں پتھرائے چہرے کے ساتھ بولتا وہ مجھے پل بھر میں پتھر کر گیا۔ منہ تک جاتا لقمہ میری گود میں گر گیا۔ بڑے جتنوں سے میں نے روزی کی طرف دیکھا، وہ سفید چہرے پہ لبالب پانیوں سے بھری آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ مجھے سنبھلنے میں چند منٹ لگے۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں نے اپنے آپ سے کہا، اور چائے کا کپ ٹیبل پہ آگے کھسکا کر میں سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی کہ مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے لرزتے دل کے ساتھ دانت پہ دانت جما کر اس شخص ٹونی کا چہرہ دیکھا جس کو اب تک میں روزی کے حوالے سے بھائی کی حیثیت سے سوچتی، دیکھتی اور سمجھتی تھی۔ مگر آج پتہ چلا کہ میرے اندر اس آدمی کے لیے جو ایک ناپسندیدگی کا احساس تھا وہ دراصل اس کی بدنیتی تھی جو آج ظاہر ہو گئی۔ روزی سے محبت کا ڈرامہ بھی لمحہ بھر میں واضح ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان لرزنے سے بچایا۔ کیونکہ تم اڈاپٹڈ چائلڈ ہو، اس گھر کی قانونی وارث صرف روزی ہے، اور روزی وہ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اس اجنبی اور بے مروت اور بد نیت انسان کو افسوس سے دیکھا جو چند لمحے پہلے تک میرا بھائی تھا، روزی کے حوالے سے میرے لیے بہت پیارا اور بہت اہم۔ مگر اب مسٹر ٹونی، بے ارادہ ہی میں بھی اجنبی بن گئی۔ ایڈاپٹڈ چائلڈ مسلم لاء میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ تم تو کرسچن ہیں، اور پاکستانی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے
کہ ہم اپنے مذہبی اصول و ضوابط اور قوانین کو فالو کر سکیں اور ہمارے مذہبی احکام کے مطابق وصیت کر کے اپنی جائیداد اور روپیہ یا کچھ بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ماما کی ول کے مطابق یہ پورشن میرا ہے، جو پورشن رینٹ پہ ہے وہ روزی کا ہے۔ بکواس کرتی ہو تم۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے وہ کرسی دھکیل کے یوں کھڑا ہو گیا جیسے مجھ پہ جھپٹ پڑے گا۔ میں بکواس نہیں کری، اگر تفصیل جاننا چاہتے ہو تو انکل ناصر سے پوچھ لو۔ میں نے ماما کے وکیل کا نام لیا اور ہنستا بستا گھر جو ماما اور پاپا کی محبتوں کا امین تھا اس پل بکھر گیا۔ 2 سکھیاں، 2 بہنیں، 2 ہوتے ہوئے بھی اکیلی اکیلی ہو گئیں۔ روزی کم عمر اور معصوم سی تھی، ٹونی کے دھونس اور دباؤ میں آ گئی، اور وقت جس کا کام ہی ہے گزرنا گزر گیا۔ کبھی تنگی ترشی سے، کبھی فراخی سے، کبھی مشکلیں رہیں، کبھی راحتیں۔ گود میری این جی او کا نام ہے جس کے تحت ماما کے ترکے میں ملنے والے پورشن پر اب میں ایک شیلٹر ہوم چلا رہی ہوں۔ یہاں بے نام و نسب بچے پناہ و پرورش پاتے ہیں۔ جانے غربت بڑھ رہی ہے یا بدکاری کہ اب یہ گھر تنگ محسوس ہونے لگا ہے، اس لیے ماما کا دیا ہوا زیور اور سیونگ سرٹیفکیٹس اب میں اس پورشن کی دوسری منزل بنوانے پہ خرچ کر رہی ہوں۔ وہ کتنا آگے نکل چکا ہے، اس کا احساس اب مجھے روزی کے دونوں بچوں کو دیکھ کر ہوتا ہے جو اپنے باپ کے کندھوں کے برابر آگے ہیں اور ایک ہی علاقے میں رہنے کی وجہ سے اکثر باپ اور ماں کے ساتھ آتے جاتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں جانتی۔ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی ہاتھ تھے جو میرا ہاتھ بڑے شوق سے تھامنے کو آگے بڑھے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو مجھے نہیں جانتے تھے اور وہ بھی جو مجھے جانتے تھے، مگر میں کوئی بھی ہاتھ تھام نہ سکی۔ میں نہیں جانتی کہ میں اپنے والدین کے لیے ایسی انچاہی کیوں تھی کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے یوں نکال پھینکا۔ کیا وہ غربت کے مارے ہوئے تھے؟ یقین نہیں آتا۔ کیا وہ اخلاق و کردار سے عاری تھے؟ سوچنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کل اگر میرے بچوں نے میرا حوالہ جاننا چاہا تو ان کو کیا جواب دوں گی؟ صرف اس ایک ممکنہ سوال نے کبھی میرے خوابوں کو گلاب نہ ہونے دیا۔ گود میں آنے والا ہر نیا بچہ مجھے نئی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں ایک مسلم ملک، مسلم معاشرے کی پروردہ ہوں۔ کیا عجب کہ میرے والدین بھی مسلم ہی ہوں۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ انہوں نے جو اولاد پھینک دی تھی، اگر وہ کتے بلیوں سے اور موسم کی سختی سے بچ گئی تو کس گود میں پل بڑھ رہی ہوگی؟ میری گود میں آنے والا ہر نیا بچہ میرے ذہن میں بڑے ہی عجیب سوالوں کے جھاڑ جھنکار بکھیر دیتا ہے جن سے نجات پانے میں دن لگ جاتے ہیں۔ ہر چند کے میری آنکھوں نے خوابوں کی رنگین ردا پھینک کر سرمئی رنگ سے سر رنگ لیا ہے۔ زندگی کی رنگینیوں میں اب سفیدی چھا گئی ہے۔ پھر بھی عجیب بات ہے کہ مایوس نہیں ہوں، شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں آنے والا ہر نیا بچہ مستقبل کی اچھی امید بن کر آتا ہے، اور یہ بھی اس مالک کائنات کی مہربانی ہے کہ مستقبل کی اس امید یعنی بچے میں کچھ بچوں کا نگران اور نگہبان اس نے مجھے بننے کا موقع دیا ہے۔ ہر چند میرے آنچل میں ماں باپ، بہن بھائی، کسی کی بھی دعاؤں کے پھول نہیں، اور دعاؤں کے محتاج تو ہم ہمیشہ ہی رہتے ہیں نا۔ سو مجھے اطمینان ہے کہ گود میں سمائے بچوں کی مسکراہٹیں میرے لیے دعا کا کام کریں گی۔ میں تہی دامن تہی دست ہوتے ہوئے بھی بہت ہی مالا مال ہوں۔